السلام علیکم جی، تو سب کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ اپنے پازیٹیو سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا ہمارا ٹائٹل ہے نیچرل اینڈ ایسوسیٹڈ سائیکولوجیکل فیکٹرز۔ وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کی نیچر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں جو انسان کو کے اندر ہونے چاہیے۔ جینیٹیکلی بھی کچھ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے۔ تو آج ہم ایسے فیکٹر کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نیچر سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے کیا ہیں، یہ کس طرح انسان کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں، اور اس سے کیا کیا تبدیلی آتی ہے۔ نیچر ریفرز ٹو انیٹ اور جینیٹک فیکٹرز دیٹ انفلوئنس سائیکولوجیکل پروسیس اینڈ بیہیویئر۔ نیچر کیا ہے کہ ایک انسان کے اندر انیٹ مطلب پہلے سے ہی اس نے سیکھا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہی انسان کے اندر یا اس کے جینز میں ایسے فیکٹر ہیں جو کہ اس کے سائیکولوجیکل پروسیس اور بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ چیز اس میں پیدا ہوتے ساتھ ہی تھی۔ تو وہ چیز جو انسان ارد گرد کے ماحول سے نہ سیکھے، بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے وہ چیز ہو، فیکٹر ہوں جو کہ اس کے بیہیویئر پہ بڑا اثر انداز ہوتے ہوں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں نیچر سائیکولوجیکل فیکٹرز۔ These factors are inherent in an individual's biology and are believed to play a significant role in shaping their psychological characteristics۔ یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ انسان انہیریٹ کرتا ہے، مطلب اپنے باپ دادوں سے اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس کا بڑا یقین ہے کہ ایسے فیکٹر انسان کی شخصیت میں یا انسان کی سوچ کو شیپ کرنے میں، بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ دا نیچر آف سائیکولوجیکل فیکٹرز از کروشیل ان کمپریہینڈنگ ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز۔ وہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز کی نیچر کو سیکھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، یہ انسان کے بیہیویئر اور جو اس کی مینٹل پروسیسنگ ہے نا، اس کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے، ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو نیچر سائیکولوجیکل فیکٹرز ایسے فیکٹرز جو کہ انسان کو اللہ کی طرف سے اس کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کے بیہیویئر بنتے ہیں، ان فیکٹرز کو ہم لوگ نیچر سائیکولوجیکل فیکٹرز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ایسوسیٹڈ۔ یہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، پہلے ہم ان کے بارے میں پڑھ لیں تاکہ ہم لوگوں کو کلیئرٹی رہے۔ Associated psychological factors refer to various psychological variables that are linked or connected to particular phenomena, behavior or condition۔ یہ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ انسان کو سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، سیکھتا بھی ہے، اور کیا ہوتے ہیں یہ ایسے ویریبلز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ لنک ہوتے ہیں کسی بھی فنومینا کے ساتھ، کسی بھی انسان کے بیہیویئر کے ساتھ، اور کسی بھی کنڈیشن کے ساتھ۔ کہ مطلب کہ اس نے کوئی چیز دیکھی، کوئی فنومینا ہوتا ہوا دیکھا، اس سے اس نے ایک چیز سیکھ لی، کسی کا اس نے دیکھا بیہیویئر دیکھا، اس سے اس نے ایک چیز سیکھ لی۔ These factors play a significant role in shaping human thoughts, emotions and behaviors۔ یہ فیکٹرز کیا کرتے ہیں، انسان کی سوچ کو بناتے ہیں، اس کے جذبات پہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور اس کا جو بیہیویئر ہے اس کو یہ لوگ شیپ دینے میں، ایسے فیکٹر شیپ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہ ہم لوگ ویسے بھی سنتے ہیں کہ جو انسان کا ماحول ہے وہ اس پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، یا وہ نا انسان اپنے ماحول سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس لیے نہیں کہی جاتی، اس کے پیچھے بڑی بڑی سوچ اور تھیوریز ہوتی ہیں، اس کے بعد انسان ایک چیز کہتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ دیس فیکٹر از کروشل ان کمپریہینڈنگ دا کمپلیکسٹی آف ہیومن سائیکولوجی اینڈ اٹس افیکٹ آن انڈیویجولز لائف۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک ہیومن سائیکولوجی کا کمپلیکس پارٹ ہے، کہ کیونکہ اس کا جو اثر ڈائریکٹ وہ انسان کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جو کسی بھی کنڈیشن کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم اب ان فیکٹرز کی طرف چلتے ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے آ گیا ہوپ۔ ہوپ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے بڑی امید ہے۔ امید کس چیز کی؟ انسان کے
دل میں یقین ہو تو پھر اس کو امید ہوتی ہے. امید کیا ہے؟ یہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی مجھے بڑی امید ہے. تو یہ امید ہے کیا؟ ہوپ از کنسیڈر کوگنیٹو پروسیس. یہ ایک انسان کا دماغ کا عمل ہے، کوگنیشن کا، سوچ کا عمل ہے. دیٹ انوالو سیٹنگ گولس، جو کہ انسان کو ہیلپ کرتا ہے کیا کرنے میں، اپنے گولس کو سیٹ کرنے میں. ڈیولپنگ اسٹریٹجیز ٹو اچیو دیم. اس کے بعد کرتا ہے گول سیٹ کرنے کے بعد وہ کچھ طریقے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے ان کو اچیو کرنا ہے. اینڈ مینٹیننگ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ ڈسپائٹ آبسٹیکلز. اور کیا کرتا ہے کہ ایک اپنا پازیٹیولی اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرتا ہے ہرڈل آنے کے بعد بھی، کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری راہ میں کتنی رکاوٹیں ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کو کیسے دور کر کے اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہے. تو اس چیز کو ہم امید کہتے ہیں. سائیکولوجیکلی اس چیز کو ہم یقین کہتے ہیں کہ مجھے بڑی امید ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں یہ تینوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کون سی؟ کہ وہ اپنے گول کو سیٹ کرتا ہے، پھر وہ طریقے بناتا ہے، اسٹریٹجیز بناتا ہے کہ اس نے کیسے ان کو اچیو کرنا ہے، اور اپنا ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ مینٹین رکھتا ہے ڈسپائٹنگ obstacles. کہ اگر ہرڈلز بھی آ رہے ہیں، کچھ اس کو مشکلات بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ چیزیں اس پہ اتنی اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اس نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں امید. اٹ از آفن ایسوسیٹڈ ود فیلنگ آف کانفیڈینس. ایک کانفیڈنٹ انسان کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، اپنے اس کو ہوپ ہوتی ہے، اسے امید ہوتی ہے. آپٹیمزم، ایک اس کی مثبت سوچ ہوتی ہے. اینڈ پرزرونس. Hope can also be seen as a coping mechanism that help individual deal with stress, uncertainty and difficult circumstances. Hope کیا ہے؟ ہم hope کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ coping mechanism ہے. coping مطلب کہ وہ انسان کو مدد کرتا ہے کسی بھی سچویشن سے پازیٹیولی باہر آنے کی. کہ اگر انسان اسٹریس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایک انسر سچویشن آ گئی ہے اور کچھ مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو امید ہمیں کیا ہے؟ ہمارے لیے کوپنگ میکانزم ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہمیں اللہ کے ذات پہ یقین رکھتے ہیں مسلمان، اور جو باقی مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے جو ان کے خدا ہیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو ہوپ کیا ہے؟ ہوپ انسان کی زندگی میں بڑی ضروری ہے. جب امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو آگے کچھ نہیں نظر آتا. تو آج کل کا انسان ہے جو وہ امید نہیں ہے اس میں. اسی لیے آج کل پاکستان میں دیکھ لیں یا کہیں بھی دیکھ لیں، سائیڈل ریٹس بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان امید چھوڑ دیتا ہے، اس کے پاس کوئی کوپنگ میکانزم نہیں ہوتا، کچھ کے گولز نہیں ہوتے. اگر گولز ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس اسٹریٹجیز نہیں ہوتی. وہ اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو پازیٹیولی مینٹین نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ پھر کس چیز سے چل جاتے ہیں، نا امید ہو کے وہ زندگی کو اپنی کو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہوپ نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو انسان کے لائف کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. جیسے مرضی حالات آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، آپ کو تین چیزیں دیکھنی ہیں کہ آپ نے اپنے گولز کی سیٹنگ کرنی، اس کے بعد آپ نے ان کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنانی کہ آپ نے کون سی روڈ کو لینا ہے کہ آپ اس گول تک پہنچیں گے. اور اس کے بعد سب سے اہم ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیولی طور پر مینٹین کرنا ہے. جو مرضی ہو جائے آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے امید نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے؟ آپ خود کے اوپر کانفیڈینس ہو انسان کا تو وہ ہر چیز کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے ہیپینس. ہیپینس کیا ہے؟ ہیپینس از اے کمپلیکس اینڈ ملٹی فیسیٹڈ کانسیپٹ دیٹ ہیز بین ایکسٹینسولی اسٹڈی ان دا فیلڈ آف اسٹڈی. ہیپینس ایک بڑا ہی کمپلیکس سا فیکٹر ہے جو سائیکولوجی کے فیلڈ میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. یہ ہے کیا؟ اٹ ریفرز ٹو اے سبجیکٹ اسٹیٹ آف ویل بینگ، سبجیکٹو اسٹیٹ آف ویل بینگ، کنٹینٹمنٹ اینڈ سیٹسفیکشن ود ونز لائف. کہ ایک سبجیکٹو اسٹیٹ ہے ویل بینگ کی، کہ انسان اپنی زندگی سے کتنا سیٹسفائی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں کتنے کی ویل بینگ ہے، اس کا دماغ کتنا کا سوچتا ہے، وہ کتنا کا ہیپی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی
اور یہ ہوتی ہیں نا ان کی زندگی میں چیزیں، ان کو ان سے خوشی نہیں ملتی، وہ رہتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑی خوشی ملے تو پھر ہم لوگ خوش ہوں گے، یا ایک ان میں ہیپینس کا لیول بہت کم ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو خوشی ہے نا، وہ انسان چھوٹی چھوٹی جب چیزوں سے خوشی حاصل کرتا ہے نا، تو اس کی زندگی خود ہی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوپ بھی آتی ہے کہ نہیں یہ چیز ہو جائے گی یا یہ چیز ہوئی ہے. خوشی انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد لو جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں پیار ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیار ہے کیا، ہم اس کو کہ پیار کیا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے پیار کی، لو کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے، ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے لیتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو سائیکولوجی میں دیکھیں تو لو کیا ہے؟ لو از اے سیٹ آف ایموشنز اینڈ بہیویئرز کیریکٹرائزڈ بائی انٹیمیسی، کمپیشن اینڈ کمٹمنٹ. لو ایک ایسا ایموشن ہے اور بہیویئر ہے، انسان کے ایسا جذبات اور اس کا ایسا بہیویئر جو کہ کن چیزوں سے مل کے بنا ہے؟ انٹیمیسی، پیشن اور کمٹمنٹ. کہ ان تینوں چیزوں سے مل کے جب ایک انسان کی سوچ اور اس کا بہیویئر بنتا ہے تو اس کو ہم لوگ لو کہتے ہیں. اٹ انوالوز کیئر، کلوزنس، پروٹیکٹیونیس، اٹریکشن، افیکشن اینڈ ٹرسٹ. ان لو میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ کہ آپ اس کی کیئر کرتے ہو، آپ اسے بہت زیادہ کلوز ہو، آپ اس کی حفاظت کرتے ہو، آپ کو اسے اٹریکشن ہوتی ہو، افیکشن ہوتی ہو، اس سے پیار آتا ہو، اور آپ کو یقین ہو. یقین بھی ایک پیار میں بہت ضروری ہے. اٹ encompasses a wide range of experience including romantic love, familial love and platonic love. انسان بڑی نا اپنی زندگی میں بڑے بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، لیکن جو ایک ہے نا لو، اس کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو لو کی بہت براڈ فیلڈ ہے، تو زیادہ تر لو کو ہم لوگ، جب میں تھی تو ہم نے پڑھا تھا سوشل سائیکولوجی میں لو پڑھا تھا. تو ٹائپس ہیں اس کی، کس کس طرح سے ہوتا ہے، کس کس طرح کا لو ہوتا ہے. تو لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا کمپریہنسو کر کے پڑھ رہے ہیں کہ لو ہے کیا. تو ایک تو ہوتا ہے رومانٹک لو جو کہ پارٹنرز میں ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے فیملیل لو کہ آپ کو اپنے پیرنٹس سے، آپ کو اپنے بچوں سے، آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کے دوست باب ہیں آپ کو ان سے ہے. اور تیسرا ہے پلاٹونک لو، ایسا لو جس میں نا آپ صرف آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو اس کے صرف ویلیو سے پیار ہوتا ہے، جو صرف آپ اس کے کیئر دیتے ہیں بس. ایسے لو کو کہتے ہیں پلاٹونک لو، کہ آپ کو جس میں نا کسی چیز کی آپ یہ نہیں کہتے کہ لالچ ہے، کسی لالچ کے بغیر جو ہمیں پیار کرتے ہیں نا اس کو ہم پلاٹونک لو کہتے ہیں. کہ آپ کو صرف اگلے انسان کی جو اقدار ہیں یا ویلیوز ہیں، یا اس نے بھی بڑا ایک اچھا کام کیا تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ایسا جو پیار ہوتا ہے نا اس کو ہم پلاٹونک لو کہتے ہیں. آگے ہے ایمپتھی. ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی از ابلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ شیئر دا فیلنگز آف این ادر پرسن انکلوڈنگ دیئر ایموشن، تھاٹس اینڈ ایکسپیرئنس. ایک انسان کی ابلٹی کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اپنی فیلنگز کو شیئر کر سکے کسی اور انسان کے ساتھ، کہ جس میں اس کے ایموشنز شامل ہوں، اس کی سوچ ہو اور اس کے ایکسپیرئنسز ہوں. ایسی ابلٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمپتھی کہتے ہیں. اٹ واز پوٹنگ ون سیلف ان سم ون ایلس شوز اینڈ امیجنگ ہاؤ دے فیل. ایمپتھی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان خود کو سچویشن میں رکھتا ہے جس سچویشن میں وہ انسان ہے، اور پھر وہ فیل کرتا ہے کہ امیجن کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کا فیل ہو رہا ہوگا. اس سچویشن کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں، کہ اگلے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچنا. ایمپتھی از ڈفرنٹ فار سمپتھی. سمپتھی سے بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے. سمپتھی کیا ہے؟ وچ از فیلنگ
sorry for someone without fully understand their emotions or experience. सिंपैथी क्या भी हम कहते हैं हमें बहुत दुख है, ठीक है, या हम उससे माजरत कर लेते हैं, एक्सक्यूज कर लेते हैं, या किसी फलाना खास से कोई फौत की हुई है तो हम जाके उसे अफसोस कराते हैं, इसको क्या कहते हैं सिंपैथी होती है। लेकिन जब हम लोग खुद को उसकी सिचुएशन पे रख के सोचते हैं और फिर हम उसे इजहार का ख्याल, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो फिर हम इस चीज को हम लोग कहते हैं एम्पैथी। अटैचमेंट अटैचमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी इंसान के अपने बस की बात नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको खुद में खुद अटैचमेंट हो जाती है जब आप उनके साथ रहते हैं। लेकिन ये है क्या? अटैचमेंट रेफर्स टू डीप एंड इंड्यूरिंग इमोशन बॉन्ड दैट कनेक्ट्स वन पर्सन टू अनदर अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ठीक है, अटैचमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ही डीप है और ये एक इमोशनल बॉन्ड है किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ। लेकिन इसमें वक्त और जो है ना जगह वो मैटर नहीं करती। फॉर एग्जांपल किसी लड़की की शादी हुई है और वो अब्रॉड चली गई है, उसकी अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से वही होगी, बेशक वहाँ का वक्त नहीं है या बहुत दूर चली गई है, ठीक है, लेकिन जो अटैचमेंट है ना वो उतनी ही बरकरार रहेगी। तो अटैचमेंट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट शेप इंडिविजुअल सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अटैचमेंट जो है ना वो इंसान को सारी जिंदगी रहती है इंसान के साथ, बेशक वो इंसान उसकी जिंदगी में हो या ना हो, उसकी कमी उसकी चीजें कभी ना कभी जिंदगी के साथ साथ महसूस होती रहती हैं। इसलिए ये इंसान की जो डेवलपमेंट है ना उसका बहुत ही अहम एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंसान के जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं और जो उसके फंक्शनिंग होते हैं, जो उसके दिमाग की सोच होती है ना उसको सारी जिंदगी बनाते हुए जाते हैं हालात के साथ साथ। तो जो है ना अटैचमेंट इसलिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसान की जिंदगी के अंदर। आगे क्या आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर ओन इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है इंसान को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, इंसान को अपने इमोशंस के बारे में पता हो, उनको पहचानता हो, उसको पता हो उसने किस टाइम पे कौन से इमोशंस को शो करना है। इसके साथ साथ से दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल हो, ये दूसरों के इमोशंस क्या हैं, उनको किस जगह पे किस चीज की नीड है। इट इन्वॉल्व बीइंग अवेयर ऑफ आवर ओन फीलिंग एंड हाउ दे इम्पैक्ट आवर थॉट्स एंड बिहेवियर्स। इसमें क्या चीज आती है कि इंसान को अपने बारे में पता हो तो उसकी फीलिंग क्या है, उसकी सोच क्या है, और जो उसकी सोच है वो जो उसकी फीलिंग्स है वो उसकी सोच उसके बिहेवियर को किस तरह बनाती हैं। अगर मैं हूं ना तो मुझे पता है जो एक नेगेटिव मेरी सोच है ना वो मेरे बिहेवियर को बिल्कुल बदल देती है, मेरी सोच को बिल्कुल बदल देती है कि इंसान मेरे साथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरी एक नेगेटिव सोच आ गया तो बिल्कुल जीरो पे चले जाएगी बात। तो मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ इस चीज से, तो जो मेरी फीलिंग्स हैं वो इस तरह की ना हो। एज वेल एज बीइंग एबल टू एम्पैथाइज विद एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द इमोशंस ऑफ अदर्स। इससे क्या होता है कि इंसान को जब खुद के बारे में पता होता है तो वो दूसरों के इमोशंस के बारे में भी सोचता है। उसको पता होता है कि उसने दूसरों के इमोशंस के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, उनको किस जगह पे किस इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ये जब इंसान जान लेता है ना तो उसमें EI कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। क्योंकि उसको इमोशंस के बारे में पता है। उसको पता है कि उसने कभी कभी हम देखते हैं कि किसी घर में फोन भी होती है तो दो औरतें बैठी वहां पर अपने गप्पे मारे होते हैं या वो हंस रही होती है किसी बात के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लो है, उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि उनके ये इमोशंस दूसरों के ऊपर कितना बुरा असर डाल रहे होते हैं। तो एक इंसान जो अपने भी उसको भी नहीं पता कि उसका इमोशन इस टाइम पे क्या होना चाहिए और ना उसको ये पता है कि दूसरे उससे क्या डिमांड कर रहे हैं, तो अपने इमोशंस की डिमांड और दूसरों के इमोशंस की डिमांड का जब पता लगता है ना तो वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ना ये इंसान की जिंदगी में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा।
انکلوڈنگ پرسنل ریلیشن شپس. کیوں؟ کیونکہ اسے بلڈ ہوتے ہیں انسان کے پرسنل ریلیشن شپ. جب انسان کو پتہ چلا کہ یار اس میں بڑا احساس ہے، یہ دوسروں کے بارے میں بڑا سوچتا ہے، اس کو اپنے کا بڑا خیال ہے. پروفیشنل سکسیس، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایموشنلی سب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایموشن یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ کو اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ سکسیس ملتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سیٹسفائی رہتے ہیں، آپ کی ویل بینگ ہائی ہوتی ہے. کبھی آپ گلٹ میں نہیں جاتے کہ مجھے وہاں پہ اپنے ایسے ایموشن شو نہیں کرنے چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اوور آل جو ویل بینگ ہوتی ہے نا، وہ بڑی اچھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے بہت زیادہ سوشل آپ کا سرکل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کو سکسیس مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس ہونے کی وجہ سے. تو یہ ایسے فیکٹر ہیں جو بڑا ہی انفلوئنس کرتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر. انسان کو پتا تو ہوتا ہے لیکن وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے ان کے بارے میں، کبھی سیکھتا نہیں ہے. تو ایک جو سائیکولوجسٹ ہے اس کو یہ باتیں پتا ہوتی ہیں کہ اس نے کیسے کسی انسان کو ایموشنل ڈیل کرنا ہے، کیسے اس کو اس نے ہوپ دینی ہے، کیسے اس کو ایک ہیپینس کی اسٹیٹ میں لے کے آنا ہے، اور کیسے اس نے اس کے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس لیے جو انسان جو بالکل ہی ہار جاتا اپنی زندگی سے اور اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر لوگ اس کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ ان کو تھراپی دلوائیں. تو وہ جو تھراپیز ہوتی ہیں، اب یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کمپوننٹ ڈسکس کی ہیں، اس ہر کمپوننٹ میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، لیکن وہ ہم لوگ ابھی اتنا ڈیٹیل میں نہیں ریڈ کریں گے. جب وہ آپ ان تھیوریز کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود پتا ہوگا کہ آپ نے کس طرح اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو تھینک یو سو مچ. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. یہاں پہ ہم نے وہ تھوڑے سے کمپوننٹس کو آج اسٹڈی کیا ہے. لیکچر نمبر 7 میں ہم لوگ باقی کے فیکٹرز دیکھیں گے کہ وہ انسان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے. اس سے پہلے لیکچر 5 میں ہم نے ٹریٹس پڑھے تھے انسان کی پرسنالٹی میں جو بہت ضروری ہیں. تو آپ نے ان چیزوں میں ڈفرینس رکھنا ہے کہ ٹریٹس کیا ہیں اور فیکٹرز کیا ہیں. تو تھینک یو سو مچ.